ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور دبا دیجئے بیل آئیکن کو۔ یہ حالت ہو گئی، اگر بیٹھ رہا تو کوئی نہ کوئی لالچ ہے، لالچ۔ پہلے لوگ بیٹھکوں پہ تھے، چوپالوں پہ تھے، حقہ پیتے رہتے تھے، کتنی قربت تھی۔ کہا عائشہ اگر ٹوٹے ہوئے دلوں کو اگر کوئی جوڑ دے، اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے پاس بیٹی گئی، ابا جان نبی نے ایک بات بتائی گا کیا؟ کہا ایسے ایسے بتایا، بڑی خوش تھی۔ صدیق اکبر رونے لگے، اس کا پلٹ سنو ذرا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ کہا ابا جان اتنی اچھی بات پہ آپ رو رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، اس پہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی دونوں پہلوؤں کو دیکھو، اس کا پلٹ بھی تو دیکھو، اس کی نقیص بھی تو دیکھو۔ کہا بیٹی دونوں پہلوؤں کو دیکھو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر جو کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ملا دے، وہ جنتی، اور جو ملے ہوئے دلوں کو اگر توڑ دے تو وہ کیا جہنمی نہیں ہوگا کیا؟ کیا یار، آج ہم کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ مصلحت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ شیخ سعدی نے کچھ جملے ایسے جو مائک میں نہیں کہا جاتا، 20 سال گھنٹہ ہو جاتا مگر نہیں بولا جا سکتا۔ اگر کسی بزرگ نے ایک بزرگ تھے، وہ تماشا بہت دیکھتے تھے۔ تماشا سمجھ رہے ہو آپ؟ آج کل تو اگر ان کا مرید بھی نکل پڑا نا تو وہ میرے تماشا ہی کرائے گا اور وہ تماشا ہی دیکھے گا۔ تو وہ جہاں جیسے تماشا بولتے ہیں، ناچنے والی عورتیں جو ناچا کرتی تھی نا، پہلے یہ دور تھا، وہ جہاں بھی اگر تماشا ہو وہ دیکھنے پہنچ جاتے تھے، جہاں بھی ہو آگے کرسی پڑی اور دیکھ رہے ہیں۔ سب لوگ چکر میں رہتے تھے، یار یہ ولی بھی ہے، جو کہہ دے وہ ہو جاتا، اور تماشا ان کا نہیں چھوٹتا۔ ایک دن کسی منچلے نے پوچھ لیا، بولے حضور ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے، ولی سمجھتے ہیں، مگر آپ تماشا کیوں دیکھتے ہیں؟ تماشا دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ ان کا جواب بتاؤں؟ کہا بیٹا میں تماشا دیکھنے نہیں جاتا ہوں، تماشا بند کرانے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جس کا تماشا، جس کا ناچ ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، پھر وہ تماشا نہیں کرتا، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ کئی طریقے سے تبلیغ، ایسی تبلیغ۔ حضرت بایزید بستامی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے چرچے میں ہوگا، بڑے چرچے میں، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، ولی کامل، ولی کامل۔ تو کچھ لوگ سیدھے سادے ہوتے، نعرہ لگانا شروع، یہ کرنا وہ کر، ساری چیزیں بھول جاتے، ڈائریکٹ یہ کہتے ہم نہیں جانتے اللہ کیا چیز ہے، ہم نہیں جانتے رسول اللہ کیا چیز ہے، ہمیں تو سب کچھ انہی سے ملتا ہے، ہمارے تو یہی ہے سب۔ بہت سارے سیدھے سادے کہہ دیتے یہ بات۔ حضرت بایزید بستامی کہ جب پیچھے پڑ گئے لوگ، انہوں نے رمضان المبارک میں دن میں بازار میں کھانا شروع کر دیا۔ نکلے دوپہر کے ٹائم میں پوری بازار میں گھوم کے کھا رہے ہیں، گھوم کے لوگ بولے اللہ جس کو ولی سمجھتے تھے دیکھیے یہ ولی ہو سکتا ہے کیا؟ سارے لوگ برائی کرنے لگے۔ خادم اتنا رویا، آنکھیں سجالی، تنہائی میں بولا حضور بنی بنائی عزت کا ستیہ ناس ہو گیا۔ یہ خوب ہنسے، وہ اپنے ظرف سے بول رہا تھا اور ادھر ظرف ذرا دیکھو، بولے بنی بنائی عزت ہر طرف تمہارا ہی چرچا تھا، کیا ضرورت تھی دن میں کھانے کی، روزہ نہ رکھنے کی، کیا ضرورت تھی؟ حضرت بایزید بستامی بولے بیٹا میں نے بہت سارے لوگوں کو شرک سے بچا لیا ہے، سبحان اللہ، بہت سارے لوگوں کو، اس لیے لوگ میرے پیچھے پڑ رہے تھے،
وجہ جو بیچارے کم پڑھے لکھے سیدھے سادے وارث پاک مجذوب حالت میں اس وقت نماز نہیں پڑھی تو یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، کہہ رہا وارث پاک نے اتنا بڑا الزام تو مت، انہوں نے بھی نہیں پڑھی. چاہے وہ بریلی کا ہو چاہے وہ لکھنؤ کا ہو، کہیں کبھی جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارا ہے ہی نہیں. جو شریعت سے ہٹا ہوا وہ ہمارا ہے ہی نہیں. تو مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے ہو صفیں لگی ہوتی ہے، اس میں برادری تک کا خیال ہے کہ یہ پٹھان ہے، یہ شیخ ہے، یہ ترک ہے، یہ فقیر ہے، یہ بڑھئی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. سمجھے؟ قرآن کی زبان یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ لائق تکریم، لائق تعظیم، مکرم، بہتر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو متقی. لو رہے دعائیں قبول نہیں. اچھا تم لوگ آ جاتے ہو جلسے میں آ کے نعرے بھی لگاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، مگر ایک بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، تمہارے ماں باپ اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنایا. تم دنیا میں آئے ہو بغیر ماں باپ کے تو نہیں. بولے بغیر ماں باپ کیا نہیں، بغیر ماں باپ تم پہ کتنا بڑا احسان ہے، زندگی بھر احسان نہیں اتار سکتے. تم سب کچھ کر سکتے ہو مگر اپنے ماں باپ کو پیدا تو نہیں کرو گے نا تم، اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا. تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، وکیل بن سکتے ہو، مفتی بن سکتے ہو، علامہ بن، سب کچھ بن سکتے ہو مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے. تو وہی تو نبی نے فرمایا، وہی تو آقا نے فرمایا، ارے ماں باپ کی عزت کرو، تعظیم کرو، خدمت کرو. تم ان کی وجہ سے پیدا ہوئے تو تمہاری وفاداری ہے کہ ان کی عزت میں، ان کی تعظیم میں، ان کی وفاداری میں گزر جائے. اگر جو اولاد ماں باپ کو راضی کرے پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں سر جھکائے تو مولا دنیا میں اسے عزتی اعتبار سے بلند فرما دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر ماں باپ ناراض ہے کتنے سر جھکا لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، سب بیکار. نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. پیارو حضرت علامہ آ چکے ہیں اور میری طبیعت دیکھ ہی رہے ہیں آپ. دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. بہرحال آج کے بعد کامل انسان بن جاؤ، آج کے بعد کامل مومن بن جاؤ، آج کے بعد اتنے شریف بن جاؤ. لوگوں نے تو نا جب شرافت اس کے اندر ہوتی ہے نا تو وہ کتوں تک کو تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ اپنے جانوروں تک کو تکلیف نہیں دیتا ہے اگر اس کے اندر شرافت آ جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شرافت جو ہے خالی ایمان والے ہی کے پاس ہو. کوئی ایسا غیر ایمان والا بھی ہوتا ہے جس کے اندر شرافت ہوتی ہے، جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے. تو تم نے دیکھا ہوگا اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اس کا دل کہیں کہیں اس کے نرم دلی کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت بھی فرما دیتا ہے، اور ہدایت جب فرماتا تو اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال بھی فرما دیتا ہے. جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا اب وہ اسی پہ کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی بھی بنا دیتا ہے. اور کہیں کہیں مسلمان ہوتا ہے کٹر دلی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بدسلوکی کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، حد ڈرنے کی وجہ سے پوری زندگی مسلمانوں کے ساتھ میں رہتا رہا، گوشت بھی کھاتا رہا، مسجد میں بھی جاتا رہا اور مسلمانوں کے جلسے میں بھی آتا رہا، مگر آخری وقت میں اس کے ہاتھ سے ایمان چلا گیا اور وہ جہنمی بن کے دنیا سے آیا. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخرت کے لیے خاتمہ ایمان پر ہو اس کے لیے دعائیں کرتے رہا. اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھے رہو. مولا پتہ نہیں کب سانس نکل جائے، پروردگار پتہ نہیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو، پڑوسیوں کے لیے دعائیں کیا کرو. اپنی ذات سے جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے
دوسروں کی مدد کیا کرو، دین اور اسلام کے کام میں آیا ہے۔ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے وہ پیسوں کے ذریعے بھی کر سکتے، جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، جنہیں اللہ نے جو عہدہ عطا فرمایا اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مالدار آدمی ہے تو وہ اپنا پیسے کے ذریعے دین کا کام کر سکتا ہے، دین کا کام کر سکتا ہے، مگر بعض جگہ اللہ معاف فرمائے بڑا غلط پیسہ چلا جاتا ہے۔ کوئی شریعت کے خلاف پیر آ جاتا ہے تو خدا نخواستہ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی حضرت، اور اللہ نے اسے اولاد عطا فرما دی، اب وہ صحرا بن گیا اس پیر کے، تو 20-20, 30-30 ہزار روپے اسے لفافے میں دیا چلا جاتا، دیے چلا جاتا، 50-50 ہزار روپے خرچہ کر دیتا ہے، یا بیٹھکوں پہ ناجائز باتوں میں، ناجائز کاموں میں ہزاروں روپے، لاکھوں روپے برباد کر دیتا، اس کی دولت میں خرچ ہو رہی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کم از کم تو دولت کے ذریعے بھی دین کا کام کر سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے وہ علماء سے جڑے، اچھے لوگوں سے جڑے، ان سے مشورہ لیں، ان کے پاس بیٹھے، اپنا وقت ضرور آدھا گھنٹہ نکالے، زندگی میں ضرور ایسا کام کر کے چلے جائے جو تمہاری ایک یاد باقی رہ جائے۔ جی بے شک۔ ورنہ تو بڑے بڑے مالدار آئے، کھائے پیے گزرے چلے گئے، اور تمہاری جائیداد بٹ گئی، اولاد میں بٹ گئی، پھر ان کے بچوں میں بٹ گئی، ان کے بچوں میں بٹ گئی، اور تمہاری قبر میں پٹائی آئی۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی جائے نا، حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی یہاں پر جلوہ گر ہے، میرا جو وقت بچا ہے وہ بھی حضرت ہی پورا کریں گے انشاءاللہ، جتنا اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے گا یہ گفتگو کریں گے، اور کوئی بھی جائے نا، بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ کیا نا آشیر میں دیکھ رہے ہیں، ناک بند ہے میری، گلا ہے ویسا ہے، سمجھے۔ آج اشعار ہم نہیں پڑھیں گے، بس یہ ایک باتیں تھی، دل کی آواز تھی، اس لیے پیارو آپس میں ٹوٹو مت، آپس میں جڑو، محبتیں بڑھاؤ، محبتیں بانٹو، نفرت مت پھیلاؤ، نفرت مت پھیلاؤ۔ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہو گے نا، اور میں کیونکہ مجھے دوا بھی کھانی ہے اور کھانا بھی کھانا، میں چلا جاؤں گا وہاں قیام گاہ پر، حضرت آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔